باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری اور عدی تین شخصوں نے سفر تجارت کیا تو حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں ملک شام کے اندر انتقال ہو گیا اور انہوں نے وصیت کی کہ میرا مال میرے ورثہ تک پہنچا دیا جائے، لیکن ان دونوں حضرات نے جو اس وقت عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، مال میں سے کچھ خیانت کر لی تھی، ایک چاندی کا پیالہ اندر سے نکال لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب وارثین نے فہرست سامان میں دیکھی تو اس میں پیالے کا ذکر تھا اور وہ سامان کے اندر موجود نہیں تھا۔ ان دونوں حضرات سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں نکالا، جو تھا ہم نے تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس پر چونکہ وارثین مدعی تھے کہ ہمارا ایک پیالہ خیانت ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، کم ہے، اور ان دونوں حضرات پر جن کو وصیت کی گئی تھی ان پر شک کا اظہار تھا، تو ان سے قسم لی، انہوں نے قسم اٹھا دی تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ شریعت کا اصول یہی ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں، الیمین علی المدعی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمہ ہے کہ جب وہ دعویٰ کرے تو گواہوں سے اپنے دعوے کو ثابت کرے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر دوسرا شخص جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس سے قسم لی جاتی ہے۔ اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کرے تو اس کو قسم اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا، یا قسم اٹھائے یا اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وارثین مدعی تھے لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، تو جو حضرت فضیل کے ساتھ جانے والے سفر کرنے والے لوگ تھے وہ مدعا علیہ تھے، ان سے قسم لی گئی اور ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ بعد میں وہ پیالہ برآمد ہو گیا مکہ کے کسی سنار کے پاس سے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے۔ تو اب صورتحال تھوڑی مختلف ہو گئی۔ جب تمیم داری اور عدی سے پوچھا کہ تم نے یہ پیالہ بیچا ہے، انہوں نے بیچنے سے تو انکار نہیں کیا لیکن اپنے موقف کو تبدیل کر لیا کہ ہم نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پیالہ خرید لیا تھا، انہوں نے یہ پیالہ ہمیں بیچ دیا تھا۔ اب یہ دونوں حضرات خریدنے کے مدعی ہیں اور وارثین اس کا انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے خریدا نہیں ہے، تو چنانچہ صورتحال بدل گئی۔ تو تمیم داری اور عدی چونکہ مدعی ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اگر خریدا ہے تو خریدنے پر گواہ پیش کرو، اگر تمہارے پاس گواہ ہیں تو ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے، تو پھر وارثین سے قسم لی گئی کیونکہ وہ خریدنے کے انکار کرنے والے تھے، مدعی تھے، ان سے قسم لی گئی تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اور ان دونوں حضرات سے قیمت لے کر وارثین کو دے دی گئی۔ ان آیات میں اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، کہ تمہارے آپس میں گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی ایک کی موت آنے لگے تو وصیت کے وقت دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سے گواہ بنا لیا کرو۔ ایک تو یہ کہ اگر موت آنے لگے تو اس سے پہلے وصیت ہونی چاہیے، بلکہ ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ ہمیں اپنی وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے
اپنے بعد جو کچھ لین دین ہے، جو کچھ معاملات ہیں، وہ ہمارے لکھے ہوئے ہوں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ بعد والوں کے لیے ہماری اس غفلت کی اچھی خاصی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے کہ عام طور پر لینے والے آتے رہتے ہیں تو دینے کا کوئی نام نہیں لیتا، جس طرح کی بے دینی ہمارے ہاں رائج ہوتی جا رہی ہے۔ تو وارثین بسا اوقات وہ قرضے چکا چکا کر ہی ساری زندگی مشکل میں پڑے رہتے ہیں، اور اگر لکھا ہوا ہو تو اسی جگہ پر جہاں دینا لکھا ہے وہاں لینا بھی لکھا ہے، تو بعد والوں کو خاصی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو گواہ بنانے چاہیے، وصیت بھی ہونی چاہیے، اور جو وصیت کرے اس وصیت پر بھی اگر آسانی سے ممکن ہو تو گواہ بنا لینے چاہیے، اور گواہ بھی اپنے مسلمانوں میں سے ہوں تو اچھی بات ہے۔ اگر اپنے مسلمانوں میں سے میسر نہ ہوں تو غیر مسلموں میں سے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ او آخران من غیرکم، یا اپنے علاوہ یعنی غیر مسلموں میں سے دوسرے کوئی دو لوگ اپنے گواہ بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، زمین میں جب آدمی کہیں مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، تو بسا اوقات اپنے مسلمان میسر آتے ہیں، بسا اوقات میسر نہیں آتے، تو بتایا گیا ہے کہ اگر اپنے میسر آ جائیں تو ان کو بنا لو، وگرنہ غیر مسلموں کو بنا لو۔ اور عام طور پر آدمی جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہاں بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں تو ان میں سے بنا لے، لیکن اگر وہاں رہتے ہوئے بھی کسی غیر مسلم کو بنا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو گواہ بنا لیا کرو۔ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک گزرے کہ جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان پر یا جن کو وصیت کی گئی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان کو نماز کے بعد روک لیا کرو۔ نماز کے بعد کا اس لیے کہا کہ ایک تو اس وقت لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاملہ ہو جائے، اور جب لوگ ہوتے ہیں تو عام طور پر آدمی غلط بیانی سے گریز کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے احتیاط کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تو کچھ اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، تو غلط بیانی کے امکانات اور کم ہو جاتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ غلط بیانی کی روک تھام جتنی ممکن ہو سکے ہونی چاہیے، تو تم ان کو روک لیا کرو نماز کے بعد۔ پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، اگر تمہیں شک ہو لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، تو وہ قسم اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا کریں کہ ہم اس کے بدلہ میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، قسم کے بدلے میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی دنیا کے لالچ میں آ کر غلط بیانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ ہمارا قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، تعلق والے ہوں، تب بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اور ہم گواہی میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں کریں گے، وگرنہ تو ہم اس وقت گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو نہ تو گواہی چھپائیں گے، نہ غلط بیانی سے کام لیں گے، نہ کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ انسان گناہ گار ہوگا۔ فَإِنْ غُسِلَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، اس میں پھر دوسرے پہلو کا ذکر ہے کہ جن سے قسمیں لی تھی بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے قسموں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، جیسا کہ یہاں پر صورتحال پیش آئی، تو پھر وارثین سے دوبارہ جو ان کا دعویٰ تھا اور جن کو وصیت کی گئی تھی ان سے قسمیں لی گئی تھی، فَإِنْ عُسِرَ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ان آیات کا بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔